وہ 3 دن کی دلہن چھت پر اکیلی کھڑی تھی۔ اس کے لمبے اور گھنے بال کمر تک آتے ہوئے تھے۔ چہرے اور گردن پر لمبی خرنچیں تھیں جن سے رسنے والا خون وہیں جم کے کرنٹ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہ بے خیال سے آگے بڑھی اور منڈیر سے لگی جالی کے ساتھ آ کے رکی۔ اب نگاہ کے سامنے ہل چلے ہوئے کھیت تھے۔ ہوا اچانک تیز ہوئی تو سامنے شہر جانے والی تارکول کی سڑک پر گرد و غبار بگولوں کی صورت اڑتا نظر آنے لگا۔ گھر کی چار دیواری کے باہر مویشی بندھے تھے۔ ہل چلے کھیت میں ایک آدمی بغل میں کپڑے کی پوٹلی دبائے بیج بو رہا تھا، جبکہ سفید لباس میں ملبوس ایک قدآور شخص منڈیر پر کھڑا ہاتھ اٹھا کر بیج بوتے آدمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ قدآور شخص اس چھت پر کھڑی دلہن کا شوہر تھا۔ لڑکی کی نگاہ اس پر پڑی تو ایک دم اس کا دل بھر آیا اور ذہن پہ جیسے کوئی جان طاری ہو گیا۔ وہ ایک دم چیخی اور چیختی چلی گئی۔ منڈیر پر کھڑے آدمی نے قدرے چونکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ کچھ دیر چھت پر روتی لڑکی کو گھورا، پھر تیز سے چلتا حویلی کی جانب آنے لگا اور حویلی میں داخل ہو کر دوڑتا ہوا لمحوں میں وہ آدمی چھت پر اس کے روبرو تھا۔ ابیر، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ بولو۔ اس نے قریب آتے اس کا بازو کونی سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی اور آنسوؤں سے جلتھل آنکھوں سے اسے تکنے لگی۔ کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ کڑک لہجہ تھا، زارا اور سنگین، حالانکہ کبھی یہی لہجہ شہر ٹپکتا تھا۔ زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، نیچے چلو اب، اگر مجھے چھت پر نظر آئے تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ جاہلانہ انداز میں سر دھکا دے کر سیڑھیوں کی جانب لاتے وہ تلخی سے بولا۔ اس کے چہرے پہ کوئی نرمی یا ملامت نہیں تھی۔ اسامہ، میری بات کا یقین کریں، آپ سے میری پہلی شادی ہے اور میں باعصمت ہوں۔ آپ کو اس کے فولادی ہاتھ کے زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بات مکمل ہونے نہ دی۔ بکواس بند رکھو اپنی، میں نے تم سے کوئی وضاحت نہیں مانگی ہے، سمجھی؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ ابیر نے گنگ ہوتے ہوئے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بول سکی تھی۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اس نے پٹ وا کیا تو وہاں کا یک بستہ جھونکا اس کے بالوں کو چھوتا کمرے میں پھیل گیا۔ باہر ہر سو برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ بلند و بالا پہاڑ، سروقت درخت، سڑکوں کے سرمئی پن کو بھی برف کی سفید چادر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ فضا میں خاموشی اور اداسی کا رنگ غالب تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کے آتش دان میں آگ روشن تھا، مگر اس کے اندر جیسے کوئی گلیشیئر جمع ہوا، وحشی و تنفر کے جذبات خوف کے چادر میں جا چھپے۔ اس کی جگہ لاچاری اور بے بسی نے لے لی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پلٹی تو موم کا لایا ہوا ڈریس اس کے ہاتھ میں تھا اور آنکھوں میں بے تحاشا نمی۔ بہت زبردست ارینجمنٹ تھی۔ گھاس پودوں کو زرد و سفید روشنی نے بہت دلفریب خوبصورت تاثر ادا کیا تھا۔ دلکش خوشبوئیں ماحول کا حصہ تھیں۔ وسیع رقبے پر پھیلا لان اور سفید سنگ مرمر کی شان سے سر اٹھایا یہ خوبصورت رہائش گاہ اپنے مکینوں کے اعلیٰ ذوق کے گماز تھے۔ اعلان کی سبزہ زار پر ہی تقریب کا انعقاد تھا جو بہت اعلیٰ پیمانے پر کیا گیا تھا۔ رنگ و بو کا ایک سیلاب گویا وہاں امڈ آیا تھا۔ وہ ایسی تقریبات کی مشتاق تھی نادی، جبھی اس نے اپنے لیے وہ کونا منتخب کیا تھا جو قدرے الگ تھلگ تھا۔ لاتعداد برقی کموں کی روشنی وہاں تک آتے جاتی اتنی مان پڑ جاتی تھی کہ بہت کچھ واضح دکھائی بھی نہ دیتا تھا۔ اس نے ماحول سے فرار کی خاطر ہی سر اٹھا کر آسمان کو اداس اور مزمل نظروں سے دیکھا، گویا اللہ سے اپنی ماں کے سلوک کی شکایت کر رہی ہو۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، جبھی تیرگی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سر پھر سے جھکا لیا۔ اینا سارا اور انا ماحول پر پوری طرح سے رچی بسی ہوئی تھی۔ یقیناً ان کا وہاں پہلے سے تعارف تھا، جبھی بے تکلفی سے گھوم پھر رہی تھی۔ ایسا نہ بھی تھا وہ تبھی خود جا کر اپنی اہمیت پانے کی تمام صلاحیتوں سے مالا مال تھی۔ اوہ اچھا، آپ تو مسز باجوہ کی صاحبزادی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ جو کوئی بھی تھا انا سے ہم کلام تھا۔ جواباً وہ تفرقانہ انداز میں ہنسی تو گویا فضا میں گھنٹیاں سی بج اٹھی۔ ابھی نے چونک کر دیکھا اور کچھ پل وہ منجمد ہو گئی تھی۔ وہ وہی نوجوان تھا جسے اس نے سڑک سے باہر سڑکوں پر گلابوں کے کنج کے پاس جھکے دیکھا تھا اور جس کے متعلق سارا نے اپنے ارادے بتلا کر اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ وہ آج اس روز سے بھی زیادہ شاندار اور وجیح لگ رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ اسامہ ملک صاحب؟ وہ مسکرا کر گویا ہو، لوگ کہتے ہیں ہینڈسم ہو، ڈیشنگ ہو، آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ آنا جواب میں آہستگی سے ہنسی تھی۔ ایک بار پھر سماعتوں میں گھنٹیوں کی آواز گونجی۔ اس نے اپنی جگہ پر پہلو بدلا تھا۔ آگے پیش آنے والی صورتحال اسے بھی بے چین کر رہی تھی اور وہ وہی ہوا تھا۔ آج آپ کو ایک خاص ہستی سے ملانا تھا، مائی ینگر سسٹر ابیر کمال۔ انا اس کے ہمراہ ابیر کے پاس چلی آئی تھی۔ ابیر کے چہرے پر گھبراہٹ کا بڑا فطری
غلبہ چھایا تھا، جس میں بے بسی کے ساتھ کنفیوژن بھی واضح تھی۔ ان سب رگوں نے مل کر ہی اس کی معصومیت بھری خوبصورتی کو انوکھا اور دلنشین سا نکھار بخش دیا تھا۔ اسامہ ملک نے نیم تاریکی میں مومی شمع کی مانند جگمگاتی اس وحشت زدہ ہندی کی طرح نظر آتی لڑکی کو بے حد دلچسپی سے دیکھا تھا۔ عبیر، یہ اسامہ ملک یا ملک صاحب کے چھوٹے صاحبزادے بزنس ٹرائی کر اور بالآخر ان کو کئی چکر لگوانے کے بعد ہاں کر دی۔ یہ سب کچھ بالا ہی بالا ہوا۔ بات طے ہونے کے بعد عبیر کو خبر ہوئی تو صحیح معنوں میں اس کے حواسوں پر بجلی سی گر پڑی۔ اتنے شاندار شک کو دھوکہ دینے کا خیال ہی بیقرار کر دینے کو کافی تھا۔ وہ تلملاتی ہوئی امام کے پاس آ کر برس پڑی۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی امام کہ مجھے اس کھیل سے الگ رکھیں، اور میں نے تمہاری اس گزارش پر کان نہیں دھرا۔ خبردار جو تم نے کوئی فضول حرکت کی، ورنہ یاد رکھنا دوسرا راستہ ہمیں ہمیشہ کھلا رہے گا۔ اور محض دھمکی مت سمجھنا، یہ ان کا ایسا ہتھیار تھا جس سے وہ اسے حملہ سے قبل ہی زخمی کر دیا کرتی تھی۔ وہ ایک بار پھر خود کو لاچار محسوس کرنے لگی۔ سوائے چپ سادھ لینے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، سو اس نے چپ سادھ لی۔ فی الوقت وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر رہی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ بھی آ کر اسامہ کے ہمراہ اس کے ویل فرنشڈ گھر میں آ گئی تھی۔ مسز ملک نے بیٹے کے لیے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا۔ وہ جوڑا جو اسے نکاح کے موقع پر پہنایا گیا تھا کم و بیش 1 لاکھ کی مالیت کا تھا۔ لوگ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، مگر عبیر کا دل اس ڈرامے پر سسکتا رہا۔ وہ عجیب سی بے بسی اور لاچاری میں مبتلا رہی تھی۔ کئی بار چاہا اسامہ سے ساری حقیقت کہہ دے، مگر ایک عجیب سے خوف نے اس کی زبان کو سلپ کر دیا تھا۔ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اور یہ دن آ گیا۔ موم کے علاوہ سارا، انا اور اینا نے بھی اسے خوب پٹیاں پڑھائی تھی، کسی کو الو بنا کر مطلب نکالنے کے تیرے بہف طریقے سکھائے تھے۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی انہیں دیکھتے رہی تھی۔ بس کچھ دن ہے، پھر اس کے بعد تم سے بھی پرسائی اور معصومیت کا ٹیگ اتر جائے گا، پھر تم بھی بدکرداری کا ٹھپا لگ جائے گا۔ میری گربان پر ہاتھ ڈالنے والا کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا۔ عبیر بیگم، پھر تمہیں کیسے معاف کر دیتی؟ آج کے بعد تم ہمیں حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکو گی، نہ ہم پر انگلی اٹھا سکو گی۔ تم میں اور ہم میں آج کے بعد کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس رخصتی کے وقت سارا نے گلے ملنے کے بہانے نزدیک آ کر اتنی حقارت اور تنفر سے کہا تھا کہ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اترے آنسو تک ٹھٹر گئے تھے۔ سارا اس قدر منتقم مزاج ہوگی یہ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ حسنہ افسردہ ہو تو اس کی کشش اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ مجھے بہت الگ اور خاص لگی تھی۔ جبھی مما کے سامنے میں نے آپ کا نام رکھا تھا، وہ اپنی سوچوں میں اس قدر دور تک چلی گئی تھی کہ اسامہ کب کمرے میں آیا اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ جبھی وہ بہت بری طریقے سے ہڑبڑا گئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے اسامہ مسکرایا تھا، پھر اس کا حنائی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ پہ لے کر آہستگی سے دبایا۔ بہت خاموش بلکہ اداس سے، کیا آپ مجھ سے تعلق استوار ہونے کی خوشی نہیں ہے؟ اس نے گھبرا کر پلکیں اٹھائی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، انداز میں بے تحاشا شرارت بھری ہوئی تھی، گویا مقصد اس کی توجہ حاصل کرنا تھا کسی بھی طریقے سے، اور وہ اس میں کامیابی حاصل کر کے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ عبیر بری طرح چیپی تھی، بلکہ شرمگین انداز میں لرز کر جھک گئی تھی۔ وقتی طور پر صحیح، مگر وہ اس اضطرابی کیفیت سے نکل آئی تھی جس کا شکار تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بھاری بھرکم لہجے میں کی گئی تعریف پر عبیر کا دل اپنی دھڑکنیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ رونمائی کا گفٹ جڑاؤ اور کنگن پہناتے اسامہ نے بہت ملائمیت سے اسے بازو میں بھر لیا تھا۔ اس ایک رات کا میں نے بہت شدت سے انتظار کیا تھا عبیر، تم جانتی ہو جب سے تمہیں دیکھا تھا میں نے صحیح معنوں میں میری نیندیں اڑ گئی۔ انہوں نے بہانے سے اسے وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ عبیر بیٹا دیکھنا ذرا، اینا نے ابھی تک چائے کیوں نہیں تیار کرائی؟ وہ جانتی تھی بات بنتی نہ دیکھ کر انہوں نے اسے سمجھدار اور عیار بیٹیوں کے نرغے میں دیا ہے، جو لازماً اس سے اصل بات اگلوائیں گی۔ جبھی وہ کس قدر ڈسٹرب ہوئی تھی، اسامہ کے سامنے انکار کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی، اس لیے اٹھ کر باہر تو آ گئی، مگر اینا کے پاس جانے کا اس کا قطعی ارادہ نہ تھا۔ مگر وہ سب تو جیسے اس طاق میں ہی تھی، سے باہر آتے ہی دبوچ کر گویا سوالات کی بوچھاڑ کر دیتی۔ کیا کچھ ہاتھ آیا؟ تم نے اس کی جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ کی معلومات لی ہیں؟ اسامہ نے رونمائی میں کیا دیا اسامہ نے منہ دکھائی میں کیا دیا، اور وہ ساتھ لے کر آنا تھا نا، ظاہر ہے قیمتی چیز ہوگی، زیور بھی کسی بہانے سے اٹھا لاتی، اسی طرح تو کرنا ہوتا ہے۔ کیا پتہ تم کتنی دیر وہاں رہو؟ وہ لا تعلق سے بنی ہونٹ بھیجے سلگتی آنکھیں جھکائے کھڑی رہی، گویا طے کر لیا تھا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ جبھی سارا کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ تم ہمارے ساتھ ہاتھ نکل نہیں سکتی، یاد رکھو تمہارے لحاظ سے ہمارے رحم و کرم پر ہو، تمہاری حیثیت بہرحال کسی کٹپٹلی سے زیادہ نہیں ہے، جس کی ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پارسائی کا ڈرامہ رچانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جتنی جلدی ہو سکے اپنا مقصد حاصل کرو۔ ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے، اور سنو، کوشش کرنا اس اسامہ سے دور رہنے کی، ایسا نہ ہو کہ وہاں سے لوٹو تو اس کے بچے کی زنجیر
تمہارے قدموں میں پڑ چکی ہے، اور باشن وغیرہ کے جدید طریقے کے باوجود فگر کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سارا نے غصے میں اسے گھورتے ہوئے ٹوکا دیا تھا۔ وہ پتھر کی مورتی کی طرح بے تاثر نظروں سے اسے تکتی گئی۔ امام چائے کا کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ اس کے چہرے کی طرح سپاٹ تھا، جیسے ان کے کسی بھی بات کو سرے سے سنا ہی نہ ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ان کی تلملاہٹ دیکھنے کو رکی نہیں تھی۔ پلٹ کر کچن سے نکلی تو اسامہ کو دروازے کے باہر موجود پا کر اسے لگا کسی نے یخرت زمین سے اس کے قدم تلے کھینچ لی ہو۔ کون ہو تم؟ میں صرف سچ سننا چاہوں گا، یاد رکھنا اگر تم نے غلط بیانی کی تو میں تمہیں زندہ زمین میں بھی گاڑ سکتا ہوں۔ اس کا چہرہ اسامہ کے سخت ہاتھوں کے بے رحم گرفت میں تھا۔ وہ لہجہ اتنا شفاف و سنگین تھا کہ جبکہ چہرے کے تنے ہوئے عضلات اس کے قہر و غضب کے گواہ تھے۔ ابیر کی تو اس وقت روح قبض ہو گئی تھی، گویا جب اس نے کچن کے باہر اسامہ کو موجود پایا تھا وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس کے عتاب کا نشانہ بننے کو رہ گئی تھی۔ وہ اسے واپس لے کر آیا تو بیڈ روم میں آنے تک پتہ نہیں کیسے خود پر ضبط کڑے پہرے بٹھائے رکھے تھے۔ اس کے بعد وہ کوئی وحشی جنونی انسان تھا جو ابیر کے منہ سے آہوں اور کراہوں کی صورت نکلتے سچ پہ آپے سے باہر ہوتا اسے تشدد کا نشانہ بناتا رہا تھا۔ ابیر کے دل و دماغ پر مجرمانہ بوجھ دھرا تھا۔ جب اس نے کچھ چھپائے بغیر سب کچھ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا، مگر جب اس نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تب ہی وہ بھپر اٹھا تھا۔ یہ پلان تھا تمہارا جس کے تحت تم نے مجھ سے شادی کی۔ برقدار عورت اس کا ہاتھ اٹھا تھا پھر رکنے میں نہیں آ رہا تھا۔ عبیر پٹتے ہوئے بھی اپنے بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبھی وہ کچھ اور غضبناک ہوا تھا۔ تم نے دھوکہ دیا مجھے اسامہ ملک کو، ہاؤ ڈیر یو! وہ جیسے توہین سے پاگل ہو رہا تھا۔ نہیں، میں نے تو آپ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بکواس بند کرو فاحشہ عورت! تم اگر ان کے پلان میں شامل نہ ہوتی تو اس طرح سج دھج کر مجھے الجھانے کیوں آتی؟ اور میں کتنا احمق تھا، کتنی آسانی سے تمہارے جال میں پھنس گیا۔ وہ دانت بھینچ کر گرایا۔ ابیر اس کی وحشت سے آگے سراسیمہ ہونے لگی۔ وہ کتنی دیر جیسے خود ہی ہونٹ بھینچ کر اور ٹہل کر اپنا غصہ ضبط کرتا رہا، پھر پلٹ کر باہر نکل گیا۔ ابیر وہیں بیٹھ کر سسکنے لگی۔ اس کے ہونٹ کے زیر کناروں سے خون جاری ہو گیا تھا۔ گردن پہ گہری خراشیں تھی جو اسامہ کے تشدد کا نتیجہ تھی۔ اس کی یہ سراسیمگی ابھی اس طرح سے گھیرے ہوئے تھی جب وہ پھر سے اس کے پاس چلا آیا۔ اٹھو، تم اس وقت میرے ساتھ چلو۔ اس نے ابیر کے پاس رک کر اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے ہٹکی پھر سخت وحشت زدہ سی ہو گئی۔ کہاں؟ آپ کہاں لے کر جائیں گے مجھے؟ کتنا خوف تھا اس کی نگاہوں میں۔ جواب میں اسامہ کی آنکھوں میں صرف قہر نہیں اترا تھا، تصدیق بھی در آئی تھی۔ تم ہو اس قابل کہ میں تمہیں اپنے ارادے بتاؤں؟ ہاں؟ وہ آنکھوں نکال کے گھبرایا اور ابھی شرم سے گڑنے لگی تھی۔ پھر وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی اور اگلے چند گھنٹوں میں بھی وہ اس حویلی میں آ گئی تھی جہاں اس کی حیثیت شاید ملازموں سے بھی بدتر تھی، یا پھر کسی قیدی کی جیسی۔ وہ اپنے مستقبل اور سزا کے متعلق فی الحال آگاہ نہیں ہو سکی تھی۔ اسے قسمت سے شکوہ نہیں تھا۔ اکثر والدین کی غلطی کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ تمہارے کرتوتوں کی بہت معمولی سزا ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں پولیس کے حوالے بھی کر سکتا تھا، مگر میں بےغیرت نہیں ہوں۔ جیسے بھی صحیح، مگر تم میری بیوی بن چکی ہو۔ اس بھول میں بھی مت رہنا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا تاکہ تم سے گلچھڑے اڑوانے لگوں۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں تمہیں اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن گزارنے ہیں۔ یہ وہ اس حویلی کے جس کمرے میں لے کر آیا تھا، اس میں زندگی کی ہر سہولت تھی، سنجیدگی تھی، بے پناہ سنجیدگی۔ ابیر جس کے چہرے پر ابھی کچھ دیر قبل اسے روح برو پا کے بے ساختہ خوشی اور اعجاب آمیز تاثر ابھرا تھا، اس امید کی روشنی سے آنکھیں جگمگائی تھیں۔ یہ امید اس کے حوالے سے کچھ بھی اچھا ہونے کی امید کی تھی، کسی گنجائش کی امید کی تھی۔ اس کے چہرے پہ اس کی بات سن کے پہلے غیر یقینی اور دکھ اترا، پھر بتدریج خوف و وحشت اور سراسیمگی چھاتی چلی گئی۔ آنکھیں نمی، عجیب سا ہراس اتر آیا تھا۔ کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے ہونٹ محض کپکپا کر رہ گئے تھے۔ اس بیگ میں وہی سب کچھ ہے جس کی چاہ میں تم نے مجھ سے شادی کی، مجھے دھوکہ دینا چاہا۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا۔ عبید کے چہرے پہ تاریکی چھا گئی۔ وہ کچھ دیر سے دیکھتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک دم جھکتے ہوئے اس کے پیروں کو اپنے کانپتے سرد ہاتھوں میں جکڑ کر کہا تھا، میری اس دن کی باتوں پر مجھے معاف کر دے اسامہ، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے گھر سے نہ نکالا، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں مگر یہ سزا نہ دیں۔ وہ اس کے پیروں سے لپٹ گئی تھی، زاروں کے تار روتے ہوئے بار بار یہی التجا کر رہی تھی، میں تم جیسی عورت کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ فیصلہ کرنا گزیر ہو چکا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بے اعتنائی سمیت اس کے ہاتھ جھٹک کر فاصلے پہ کھڑا ہو گیا۔ ابیر کے آنسوں میں شدت آنے لگی۔
میری بات کا یقین کریں اسامہ، میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ میں آپ کے پاس غلط ارادے سے بھی نہیں آئی تھی۔ میں آپ سے شادی سے پہلے تک انچھوئی تھی۔ یہ بچہ آپ کا ہی ہے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں چاہتے میں ابارشن کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن خدا کے واسطے مجھے یہاں سے نہ نکالیں۔ میں نے خدا سے ہمیشہ عزت آبرو کی حفاظت کی دعا مانگی ہے، مجھ سے یہ تحفظ نہ چھینیں۔ وہ بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اسامہ کی آنکھیں سلگنے لگی۔ تم جھوٹی ہو، دغا باز ہو، تم اگر ایسی نہ ہوتی تو اس تقریب میں مجھ پہ ڈوریں ڈالنے نہ آتی۔ وہ زور سے پھنکارا تھا، ابیر ساکت رہ گئی۔ میں اس رات سے مجبور کر دی گئی تھی، مام نے مجھے دھمکی دی تھی اگر میں تقریب میں نہ گئی تو مام اپنے ایک پرانے گاہک کو بلوا کر اسی رات میری عزت کا دامن داغدار کر دیں گی۔ اسامہ بلیو می، میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر ایک بڑے گناہ سے بچ کر نسبتاً چھوٹا گناہ کیا تھا۔ میں آپ کو مائل کرنے نہیں آئی تھی، میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے گڑگڑاتے ہوئے اپنی ذات پر پردہ اٹھایا کر ایک اور حقیقت آشکار کی تھی۔ اسامہ ہونٹ بیچے سے دیکھتا رہا، پھر کاندھے اچکا دیے۔ تم کہہ سکتی ہو مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں، اور ابھی سن پڑنے لگی۔ اس کی ماں نے اس کی وجود میں سوئیاں گاڑی تھی، وہ انہیں اگر کھینچ کر نکالتی بھی تبھی تو فائدہ نہیں تھا۔ متاثرہ جگہ سے خون کی پھوار نکلتی تھی اور درد میں اضافے کا باعث بنتی تھی۔ میں آپ سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگوں گی اسامہ، سوائے اس کے اس چار دیواریں اور اپنے نام کا تحفظ مت چھینے۔ میں صرف یہی ایک بات مان لیں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں اگر اللہ نے خودکشی کو حرام نہ کیا ہوتا تو اس زندگی سے میں موت کو گلے لگا کر چھٹکارا پا لیتی۔ بے بسی کا شدید احساس ایک بار پھر سے رلانے لگا۔ اسامہ کچھ دیر ہونٹ بھیجے خاموش بے تاثر نظروں سے اسے تکتا رہا، وہ پھر واپس پلٹ گیا۔ وہ اسے پرکھنے سے آزمانے آیا تھا، وہ اس آزمائش میں بھی پوری اتری تھی، مگر اس کے اندر ابھی اتنی گنجائش پیدا نہیں ہو سکی تھی شاید وہ اسے معاف کر دیتا، اس کی سزا میں تخف کر دیتا۔ اور ابھی وہ اس میں خوش ہو گئی تھی کہ اس نے اس حویلی سے نہیں نکالا تھا، اس سے اپنے نام کا مان نہیں چھینا تھا۔ مسز ملک کے تاثرات سے خفگی اور غصہ جھلک رہا تھا۔ ڈرائیور کے ہمراہ وہ حویلی جا رہی تھی، انہوں نے اسامہ کو فون پر گفتگو کرتے سنا تھا۔ وہ ملازم سے مخاطب تھا اور ابیر کے متعلق بات کر رہا تھا۔ تب انہیں اندازہ ہوا تھا وہ بدکردار لڑکی اپنا ماں کے ساتھ فرار نہیں ہوئی تھی بلکہ اسامہ کے قبضے میں تھی۔ اسامہ جو ان کا باوقار، وجیح اور شاندار بیٹا تھا، وہ اس کے لیے ہرگز بھی کسی ہلکے کے پردے امی میں مجرم ہوں آپ کی اس بات کے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی وہ بدولت ادھوری ہو رہ گئی۔ پھر ہاتھ رکا نہیں، بکواس بند کرو، خبردار جو معافی کا لفظ منہ سے نکالا، تمہاری وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ زور سے پھنکاری اور اسے بالوں سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ سنبھلے بنا سر کے بل جا کر گری، سر کے پچھلے حصے میں شدید چوٹ آئی، جبھی خون کا فوارہ سا ابل پڑا۔ رحم بیگم صاحبہ چھوٹی بی بی نہ صرف دو چیز ہیں بلکہ روزہ دار بھی ہیں۔ ان کے پیر کے روزہ دار طرف سے وہ جس طرح طرف کر اذیت سے دوہری ہوتی، ملازمہ خاموشی سے یہ تماشا نہ دیکھ سکی۔ ابیر کی رنگت ہرگز گزرتے لمحے کے ساتھ سفید پڑنے لگی۔ مسز ملک نے تن نظروں سے ابیر کو دیکھا تھا، پھر تنفر بھرے انداز سے منہ پھیر لیا۔ روزے اور نماز سے کالے کرتوت تو نہیں چھپائے جا سکتے، بہرحال جتنی جلدی ہو سکے دفع ہو جانا یہاں سے۔ اسامہ کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، بہتر ہوگا تم بھی اپنی ماں بہنوں کے ساتھ جا کے ان کا کاروبار چمکاؤ۔ ان کے لہجے میں حقارت بھری ہوئی تھی۔ ابیر کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات پر ہوئی تھی، جب ہی کچھ دیر قبل کی ذلت اور سبکی کے ساتھ تکلیف بھی فراموش کر کے ان کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا پڑی تھی۔ میں بے قصور ہوں، خدا کی قسم میرا یقین کریں، مجھے کچھ نہ دیں، اس گھر سے نہ نکالیں، چاہے ملازم کی حیثیت سے رہنے دیں، آپ کو خدا کا واسطہ۔ ہزاروں قطار رو رہی تھی۔ مسز ملک نے پرسوچ اور جانتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سرتاپا بنی تھی اور رحم طلب نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ انہوں نے ہونٹ بھیجا اور منہ پھیر لیا۔ سعدیہ، اسے میں یہاں پر رہنے کی اجازت دے رہی ہوں، مگر یہ یہاں ملازم کی حیثیت سے رہے گی، انہوں نے حکم سنایا تھا، اور وہ واپس پلٹ گئی۔ ان کے خیال میں یہ بے رحم دلی کی انتہا تھی۔ بہت پرستش اور حبس زدہ شام تھی۔ افطار میں ابھی خاصا وقت تھا۔ اس کے علاوہ وہاں اکثر ملازموں کے روزے تھے۔ وہ سحر افطار میں اس کو سارا کھانا بنانے کا انتظام سنبھالا کرتی تھی۔ یہ اس کا اچھا سلوک اور نرم رویہ ہی تھا کہ وہاں موجود سب ملازم اس کی عزت کرتے تھے اور اسے مالکن کی حکم عدولی کرتے ہوئے اپنے سے بدتر یعنی مالکوں کی طرح توقیر کیا کرتے تھے، تو وہ شرمندہ ہونے لگتی تھی۔ اس نے شربت بنانے کے بعد فریج میں رکھا
اور خود پائپ لگا کر صحن میں چھڑکاؤ کرنے لگی۔ تبھی حویلی کے اندرونی دروازے سے اسامہ اندر آیا تھا۔ پائپ عبیر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ماں کے بعد بیٹے کے تیور پتہ نہیں کتنے برے ہوتے ہیں۔ خوف اس کی رنگت میں زردیاں بھرنے لگی۔ السلام علیکم۔ اسامہ کے نزدیک آنے پر اس کے ہونٹ کپائے تھے۔ نظریں مجرموں کے انداز میں جھک کر قدموں سے جا ملی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سوال ہوا تھا۔ وہ غیر یقینی سے دیکھنے لگی۔ اتنا مشکل سوال پوچھ لیا ہے کہ یوں خوف زدہ نظر آنے لگو۔ شوہر ہوں تمہارا، سخت گسیلر ٹیچر نہیں۔ اس کا سر سبک کر وہ خفیف سا مسکرایا۔ عبیر کا سکتہ ٹوٹا مگر حیرت ہنوز تھی۔ تم قابل بھروسہ نہیں ہو عبیر، مگر میں تمہیں موقع ضرور دینا چاہوں گا۔ پتہ نہیں کیوں مگر میں تم سے دھوکہ کھانے کو بھی تیار ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر لے آیا تھا اور گہرا سانس بھر کے آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ عبیر کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ سکا تھا کہ اسامہ نے یہ کہا ہے جو ابھی اس نے سنا ہے۔ ممی بہت خفا ہیں مگر انہوں نے گنجائش نکال لی ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہیں یہاں سے نکال سکتا تھا طلاق دے کر، مگر میں ایسا نہیں کر رہا۔ معاف کرنا خدائی وصف ہے اور خدا معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نہیں جانتا میں اتنا اعلیٰ ظرف کیوں بن رہا ہوں اور میں اس اعلیٰ ظرفی پہ قائم رہوں گا کہ نہیں۔ تم دعا کرنا میں اس پہ قائم رہ سکوں۔ وہ رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ عبیر کی آنکھیں چھلک پڑی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شدت جذبات سے کچھ بولا نہیں گیا۔ آنسو اس کے ہر جذبے کے مظہر بن گئے تھے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھو تو مجھے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا جو میں نے خالصتاً خدا کے لیے کیا ہو۔ تم کہہ سکتی ہو یہ درگزر، یہ معافی میں نے خدا کی رضا حاصل کرنے کو دی ہے۔ وہ دلوں میں گنجائش نکالنے والا ہے۔ مجھے تمہارے معاملے میں اعلیٰ ظرفی پہ قائم رکھے۔ تم دعا کرو گی نا؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ اسی پل فضا میں مغرب کی اذان کی مقدس آواز گونجی۔ اس نے پوری آمدگی کے ساتھ سر ہلایا تھا۔ اسامہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا، وہاں جہاں سب ملازمین جمع تھے اور روزہ افطار کر رہے تھے۔ اسامہ نے پلیٹ سے کھجور اٹھا کر خود اس کے منہ میں ڈالی تھی۔ آج میرا روزہ نہیں ہے، میں گرمی میں روزہ نہیں رکھتا، مگر کل تم مجھے سحری کے لیے ضرور جگانا۔ وہ اسے تاکید کر رہا تھا۔ امیر کے دل میں جیسے ڈھیروں سکون اتر آیا تھا۔ اس کی ساری دعائیں مستجاب ہوئی تھی، بلکہ خدا نے اسے اس کی اوقات سے بڑھ کر نواز دیا تھا۔ عید میں ابھی کچھ دن تھے مگر اسے ابھی سے عید سعید کی خوشخبری مل چکی تھی۔ یوں اندھیرا چھٹا تو سنہری دھوپ نے ہر سمت روشنی پھیلا دی تھی۔